अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 21 जून 2026 है और इस वक्त तकरीबन रात के 8:30 बजे में आज मैं जितने भी सवालात आपके सामने डिस्कस करूंगा, दर हकीकत ये मेरे कल के व्लॉग का एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकंड वर्जन ही है। कल मैंने अपने व्लॉग के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुमकिन तारीखों के बारे में भी प्रेडिक्शंस की थी, प्लस ये कि इमरान खान रिहा होंगे तो क्या वो बनी गाला जाएंगे या जमान पार्क जाएंगे या पेशावर जाएंगे, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस इस हवाले से क्या कहती हैं, प्लस ये कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा कैसे होगा, निगरान हुकूमत या टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ या अबूरी नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के हवाले से प्रोबेबिलिटीज़ क्या बतलाती हैं। ये तमाम तर प्रेडिक्शंस मैं कल कर चुका और जिसने ये मेरा व्लॉग देखा उनमें से कुछ लोगों के जहनों में जो इज़्तराब या जो फर्दर क्वेश्चन रेज हुए, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने एड्रेस करने लगा हूँ। अब ये सवालात क्या हैं? एक सवाल तो ये है कि इमरान खान की रिहाई का ऐलान होते ही या ज़मानत का ऐलान होते ही फिर उसके बाद जेल से उनका निकलना और घर तक पहुंचना, ये ड्यूरेशन कितना वक्त लेगा, इसमें कितना वक्त लगेगा, इस दौरान में पीटीआई के लीडरान क्या करेंगे, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के कंप्रोमाइज्ड लीडरान हैं जो अंदर खाने कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की भी तैयारी कर चुके हैं, उनका रवैया ऐसे मौक़ों पर क्या होगा। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं। फॉर एग्जांपल, पीटीआई या इमरान खान से मोहब्बत के दावेदार वो लोग जो जस्ट कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं, जिनको मैं डिजिटल कूफी कहता हूँ, ऐसे मौक़ों पर उनका क्या किरदार होगा, क्योंकि उनका तो ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन इसके दूसरी जानिब जो हकीकी हुक्मरान इमरान खान है, उनका रवैया क्या होगा। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अभी भी वही कैलकुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो मैं 1 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड मुतवातिर करता आ रहा हूँ कि इमरान खान का इस्तकबाल इमाम खुमैनी के इस्तकबाल से भी बढ़कर होगा। सवाल पूछने वालों ने यह सवाल पूछा कि क्या आज 21 जून 2026 को भी ये कैलकुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, क्या अभी भी वही वक़्त या वही कंपैटिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके मुताबिक इमाम खुमैनी से बढ़कर इमरान खान का इस्तकबाल हो सकता है, क्या अभी भी वही हालात एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन तमाम तर क्वेश्चंस को स्टडी करूँ तो यहाँ पर 617 का टोटल 14 यानी 14 का नंबर बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। और 14 का नंबर कहीं ना कहीं नुसरत का नंबर होता है, फतह का यानी कि विक्ट्री का नंबर होता है, खुशबख्ती का नंबर होता है। 14 के नंबर का अगर मिजाज देखा जाए तो इसमें तेज़ी नज़र आती है, इसका आंसर आग वाला नज़र आता है, यानी जो कुछ भी होगा बड़ी तेज़ी के साथ होगा, खुशबख्ती के साथ होगा, फतह के साथ होगा। अब इस एलिमेंट को 14 के नंबर के जो असरात हैं, 617 का जो 14 है, उसके असरात के अकॉर्डिंग अगर इमरान खान की रिहाई के प्रोसीजर को देखा जाए, सबसे पहले अगर हम रिहाई की बात ही करें तो अदालती हुक्म आते ही रिहाई का प्रोसीजर बड़ी तेज़ी के साथ शुरू होगा और इस कदर ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू होगा कि वो कुछ लोग जो अनाप्रस्ती रखते हैं इमरान खान के खिलाफ, अपना अनाप्रस्ताना एटीट्यूड रखते हैं इमरान खान के खिलाफ, वो अगर चाहेंगे तो भी रिहाई के अमल में डिले नहीं हो सकेगा, ये सुस्त रवि का अमल ये शिकार नहीं हो सकेगा। वो लोग जितनी मर्जी इसमें रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नाकाम होंगे। और अभी मैंने आपको बताया ना कि इसमें तेज़ी का आंसर है, इसमें आग वाला एलिमेंट है, तो जितनी भी रुकावटें यहाँ पर डाली जाएंगी वो एक तरह से आपको मेल्ट होती हुई दिखाई देंगी, पिघलती हुई दिखाई देंगी। अब दूसरा सवाल अगर यहाँ पर यह डिस्कस किया जाए कि जेल से लेकर घर तक का सफ़र, कल भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको प्रोबेबिलिटीज बताई थी कि 70% तक गुमान ये नज़र आता है कि इमरान खान जमान पार का रुख करेंगे और 30% तक प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इम्कान ये नज़र आता है कि पेशावर का रुख करेंगे। बनी गाला का रुख कहीं इतना ज़्यादा एग्जिस्ट करता हुआ नज़र नहीं आता और चाहे जमान पार्क हो चाहे पेशावर हो, दोनों ही आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए या जो एक नई पीटीआई जो इमर्ज होने वाली है उसके लिए ताकत का आंसर रखते हैं। दोनों जानिब से एक नई पीटीआई को नए लीडरान मिलेंगे और एक नई ताकत मिलेगी, चाहे वो लाहौर है चाहे वो पेशावर है। अब सवाल ये कि जेल से लेके घर तक का सफ़र कैसा होगा। यहाँ पर ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इस तरह से नज़र आता है कि जैसे ये एक मुकम्मल सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर अनाप्रस्तों का दिल ये करेगा कि ज़्यादा हजूम इकट्ठा ना हो सके, हुबदारान इमरान खान इकट्ठे ना हो सकें और जल्द अज जल्द इमरान खान अगर जेल से निकल भी आते हैं तो उनको घर की जानिब शिफ्ट किया जाए, सिक्योरिटी थ्रेट्स का अलार्म बजाया जाए या इस किस्म के ऐलानात किए जाएँ ताकि लोग दूर रहें, ताकि इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया इसको ज़्यादा कवर ना कर सके। अनाप्रस्तों का ये भी दिल होगा कि जितनी जल्दी हो सके 6 से 8 घंटों के अंदर इमरान खान जहाँ भी मुंतकिल होना चाहते हैं वहाँ वो मुंतकिल हो जाएं या उनको कर दिया जाए
جائے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دل ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں یہ تمام تر عمل سر انجام دیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اگر پی ٹی آئی کے جو نظریاتی لیڈران، جو حقیقی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں، جو حقیقی طور پر عمران خان کی آئیڈیولوجی کے ساتھ انکلائن ہے، اگر ان کا ذائچہ بنایا جائے، ان کو زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ اسٹڈی کیا جائے، تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سڑکوں کے دائیں اور بائیں ڈھال کی صورت میں کھڑے رہیں، کسی رکاوٹ کو پیدا ہونے سے روکیں، عوام کو منظم انداز میں عمران خان کے استقبال کی تلقین کریں، گلپاشی کرنے کی تلقین کریں، بلکہ جہاں پہ بھی یہ گمان ہوگا کہ یہاں سے ریڈنس ہو سکتی ہے، یہاں سے کوئی شر انگیزی ہو سکتی ہے، یہاں سے کوئی اشتعال ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں منظم انداز میں اور گل پاشی کے انداز میں۔ اب یہاں پر سوال ایک یہ بھی ہے کہ اس دوران میں پی ٹی آئی کے وہ تمام تر لیڈران جو کہیں نہ کہیں الیک سلیک رکھ چکے ہیں، جو کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، جو کہیں نہ کہیں فارورڈ بلاک کی تیاری کر چکے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ بظاہر ہائبرڈ رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اندر خانے کہیں نہ کہیں اگریشن پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے فالوورز کے ذریعے۔ جو حقیقی عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں یا جو پی ٹی آئی کے حقیقی نظریاتی لیڈر ہیں، ان کے فالوورز اور اپنے فالوورز کے درمیان مصنوعی طور پر اگریشن جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ انا پرستوں کا بھی یہ دل ہوگا کہ یہ جو کمپرومائزڈ لیڈران ہیں یہ اشتعال پیدا کریں، یہ عوام کے اندر ایک منفی پراپوگنڈا جنریٹ کریں، لیکن یہ جو کمپرومائزڈ لیڈران ہوں گے یہ اس وقت پھر تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ اب ہم عوامی رائے کو دیکھیں یا اپنا مستقبل دیکھیں یا انا پرستوں کی ہدایات دیکھیں۔ بہرحال اگر ان کے بیانات دیکھیں تو آپ کو اس وقت یہ رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، لیکن عملی طور پر کوئی بڑے اعلانات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یا بیان بازی کرتے ہوئے زیادہ نظر نہیں آئیں گے کہ کسی نئی مشکل میں نہ پھنس جائیں، یا اپنے جو بیک اینڈ پر جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں یا جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں، یا ان کی مستقبل کی سیاست کہیں ڈارکنیس کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان تمام تر لوگوں کے اندر سے، ان تمام تر کمپرومائز لیڈران کے اندر سے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنانے کی تیاری کر چکے تھے، وہ اب جب سے عمران خان کی ایک ملاقات کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، ڈیل کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اس میں بھی وہ تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا یا اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، در حقیقت ایک طرف تو وہ عمران خان سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کے آگے سرنڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ان کا دل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنا کر عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے کہ دیکھو آپ کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی تو بالکل انڈرمائن ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اگر کی بورڈ واریئرز کے حوالے سے دیکھا جائے، جو پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریئر ہیں، جو جسٹ ڈیجیٹل کوفی ہیں، جو سوشل میڈیا پر تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹی یا حقیقی سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، باہر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بس وہ موبائل پر یا یوٹیوب پر بیٹھ کر کمنٹ کرتے رہیں، اس دن یہ بھی بڑکے مارتے ہوئے نظر آئیں گے جب عمران خان کی رہائی کا اعلان ہوگا یا وہ جیل سے باہر نکلیں گے۔ لیکن دوسری جانب جو حقیقی حکمران عمران خان ہوں گے وہ آپ کو گل پاشی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب بھی نظر آئیں گے، وہ ہر اس روٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے جہاں سے عمران خان کا قافلہ گزر سکتا ہے۔ اور اب یہاں پر 14 کے نمبر کے اکارڈنگ، یعنی نصرت کا نمبر، وکٹری کا نمبر، فتح کا نمبر، آگ کا نمبر، ایک طرح سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ہی رہائی ہوئی وہ آتش فشاں کی طرح اچانک ہوگی، اور اگلے تمام تر اقدامات پھر جب عمران خان نے گھر پہنچ جانا ہے وہ تمام تر اقدامات سنجیدگی کے ساتھ ہوں گے۔ اور کل ہم اپنے ولاگ کے اندر، کل منڈے کو انشاءاللہ زندگی بخیر، ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ جب عمران خان نے اپنے گھر پہنچ جانا ہے رہائی کے بعد تو وہ فردر پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پی ٹی آئی کو کیسے ری اسٹیبلش کریں گے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا فردر لاہ عمل کیا ہوگا۔ اب یہاں پر اگر عمران خان کا استقبال امام خمینی سے بڑھ کر اس حوالے سے آج 21 جون 2026 کی کیلکولیشنز کو سٹڈی کیا جائے تو 5، 8 اینڈ 1 اس کا ٹوٹل بھی 14 آتا ہے۔ پھر وہی 14 کا نمبر، وہی نصرت کا نمبر، وہی خوشبختی کا نمبر، تیزی کا نمبر، آگ کا نمبر، لیکن یہاں پر اب کچھ فرق ہے۔ اور ہر وقت کی، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہمیشہ ہر وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کل بارش آئے گی اور بڑی تیز بارش آئے گی اور بڑی طوفانی بارش آئے گی، آپ کو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کل کے دن اگر آپ چھتری لے کے نکل آتے ہو، اگر آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تو پھر رزلٹس کچھ اور ہوں گے، لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہو اور چھتری بھی نہیں ہے تو پھر اس کے رزلٹس کچھ اور ہوں گے۔ تو پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ فیوچر کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے، اور مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ آپ کے ایکٹس
آپ کی حرکیات، آپ کے اعمال، آپ کی سوچ، آپ کا رویہ آپ کا فیوچر شیپ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی کے بقدر اگر 5، 8 اینڈ 1 کے 14 کو دیکھا جائے تو کچھ فرق کے ساتھ ابھی بھی وہ تمام تر پروبیبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ دیکھا جائے کہ عوام استقبال کیسے کریں گے تو رد عمل تو بہت زیادہ جذباتی ہوگا، بہت زیادہ شدید ہوگا، لیکن یہاں پر یہ بتا دوں امام خمینی کا انقلاب تو ایک عظیم منزل کی جانب ایک جدوجہد تھی، اور اس عظیم منزل کے پیچھے کچھ دہائیوں کی محنت تھی، ایک سٹرگل تھی، ایک نظریاتی یکجہتی بھی تھی، ایک اس کے اندر ریلیجیوسٹی والا ایلیمنٹ بھی تھا، ڈوگمیٹزم والا ایلیمنٹ بھی تھا۔ لیکن یہاں پر جو عمران خان کا اب استقبال جو ہونا ہے، جو اب کی بار جو اب کی کیلکولیشنز 21 جون 2026 کی کیلکولیشنز بتا رہی ہیں، وہ سیاسی بحران کے خاتمے کا منظر پیش کرے گا۔ انٹینسٹی اس استقبال میں ضرور ہوگی، بڑھ کر ہوگی، امام خمینی سے بھی بڑھ کر ہوگی، لوگ سڑکوں پر بھی ہوں گے، ہجوم بھی بہت ہوگا، لیکن اس کا آؤٹ کم وہ والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم استقبال کو مقبولیت کے حوالے سے تو امام خمینی کے استقبال سے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں، لیکن جو انقلابی اورینٹیشنز تھی، جو ریولوشنری اورینٹیشن امام خمینی کے استقبال میں تھی، ایک قومی یکجہتی تھی، وہ یہاں پر نہیں ہوگی۔ یہاں پر سیاسی اظہار یکجہتی تو ہوگی، لیکن انقلاب کے لیے جو دہائیاں لگتی ہیں وہ اب شاید پاکستانی قوم نے وہ وقت اپنا کھو دیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یونیورسل ٹروتھ آپ کو بتاتا چلوں، زورواسٹرین نیورولوجی میں بھی یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے، سائیکالوجی یا اینتھروپولوجی کے اندر بھی یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی قوم خود سیدھی نہ ہونا چاہے، جب کسی قوم کی میجورٹی آف دا پاپولیشن اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے وقت کو گنوا دے، اپنی اچھی اپرچونٹیز کو، اپنے چانسز کو، اپنے پبلک مینڈیٹ کو سیکیور کرنے والا وقت ہی اگر گنوا دے، لیکن دوسری جانب اللہ اس قوم سے کوئی بڑا کام لینا چاہے تو پھر اس قوم کو ڈنڈے کے زور پر سیدھا کیا جاتا ہے، پھر اس قوم کو فورسفلی سیدھا کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے پھر ڈنڈے کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام تر اصلاحات ڈنڈے کے زور پر ہونی ہیں، اور پاکستان کے ذائچے میں دو باتیں اور ایک سنتھیسس لازمی نظر آتا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ڈنڈے والی سرکار اور یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، اور ان دونوں نیریٹیوز کا جو سنتھیسس ہوگا وہی ملک کو آگے لے کر جائے گا، اور اسی سنتھیسس کے تحت ہی عمران خان کی رہائی ہونی ہے۔ لیکن اس رہائی کے اندر ایرانینائزیشن والا فیکٹر بھی ہوگا، فورن پالیسی کا 180 ڈگری پر شفٹ ہونے والا فیکٹر بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ معاشی اور سیاسی مجبوریاں بھی ہوں گی۔ یہ تمام تر فیکٹرز کہیں نہ کہیں عمران خان کی رہائی کو ناگزیر کر دیں گے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہمیں لگے گا کہ شاید عدالتوں سے کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، شاید موجودہ حکومت فیل ہو چکی ہے، شاید کچھ ارباب اختیار فیل ہو چکے ہیں، لیکن در حقیقت اندر خانے فیکٹرز کوئی اور ہوں گے، اور در حقیقت وہ جو بھی فیکٹر ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے، وہ پاکستانی قوم کو ایک پریگمیٹک وے میں لے کر جائیں گے۔ لیکن بہرحال میں یہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں نیمرولوجیکلی بتا رہا ہوں، 617 کا 14 ہو یا 581 کا 14 ہو، 14 کے عدد کے اکارڈنگ، اس کی نیچر کے اکارڈنگ، اس کے مزاج کے اکارڈنگ میں نے آج آپ کے سامنے ساری کیلکولیشنز پیش کی۔ پھر بھی یہی کہوں گا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔